دو پہلو ہیں چونکہ پہلے سیگمنٹ میں وقت کم ہے. میں یہ چاہوں گا ایک تو بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بیسکلی سیاسی جماعتوں کا ڈومین نہیں ہے, یہ بینچ اور بار کا معاملہ ہے, بینچ اور بار کو فیصلہ کرنا چاہیے, اس کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے کہ اس پہ کیسے آگے بڑھنا ہے. اگر پی ٹی آئی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو کہاں تک ریلیونٹ ہے. دوسرا یہ بات درست لگتی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ انتظامی سربراہ بھی ہیں نا ہائی کورٹ کے, تو اگر ججز کو کوئی کمپلینٹ ہے یا تھی تو ان کو دور کرنا چاہیے تھا, اس کو سننا چاہیے تھا. دیکھیں چور صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا. پاکستان کی جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر جو پچھلے 5 دن گزرے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی بھی اتنے ججز نے اکٹھے ہو کے لیٹر جو ہے اپنے چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے نہیں لکھا, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اس ایشو کو. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 5-6 سال سے بار بار پولیٹیکل کویسچنز اور بار بار پولیٹیکل پارٹیز نے کورٹ کے اندر کیس لے جا کے اپنے ججز کو ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے, اور یہ ایکسپیرینس ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی دیکھا, اور یہی سپریم ایکسپیرینس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر بھی چل رہا ہے. اور دوسری اس کے اندر جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اگر لیٹر آ گیا ہے تو اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے. اب اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ ہے, آپ کے ہائی کورٹس ہیں, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے اس کو بھی پروٹیکٹ آپ کی جوڈیشری نے کرنا ہے. ایگزیکٹو نے سپورٹ کرنا ہے, بار ایسوسیشن نے سپورٹ کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ایکشن کرنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن انہیں امپاورڈ کرتا ہے اور ان کا ہی ڈومین ہے. اب جو چیز آئی ہے تو اگر آپ کل کی جو پریس ریلیز آئی تھی, اگر آپ اس کو سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلیز کی پرسوں جو آئی تھی, اس کے اندر سارے سیکوینس آف فیکٹس آئے ہیں. اس کے اندر یہ آیا ہے کہ ان ججز کو بھی ملے, اس کے بعد بار ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ کو بھی ملے جو سپریم کورٹ ہے, آپ کے پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ہیڈ کو بھی ملے. اس کے بعد یہ ہے کہ فل کورٹ کی میٹنگ بھی ہوئی. اس فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد جو ہے یہ طے ہوا کہ جی پاکستان کے چیف ایگزیکٹو سے ملنا چاہیے, وہ میٹنگ بھی اس کے اندر ہوئی. اس میٹنگ کے بعد دوبارہ فل کورٹ کے اندر گئے. اب جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس کو انکوائریز آف کمیشن ایکٹ کے اندر کروانا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے کانکرنس دی ہے کہ ایگزیکٹو چونکہ اس کو انیشیٹو لا کے اندر جو ہے وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. اب 2 چیزیں اگلی بھی ہیں کہ اگر تصدق جیلانی صاحب کا نام آج آیا ہے تو اس کے اوپر بھی جوڈیشری کی کانفیڈنس ہے, اور اگر آپ ان کی ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پہ جو سپریم کورٹ نے کانفیڈنس کیا ہے میں اس کانفیڈنس کو پورا کروں گا, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی بڑی بات میں آ جائے گی, ون لائن اور ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کمیشن بن گیا ہے اس کے ٹیو آرز کے اندر بھی ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کا انپٹ آئے گا. 2 دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے, تو ابھی ہم وے فارورڈ پہ جانا چاہیے. اس کو پولیٹیسائز کر کے ریئل ایشو سے اب ہٹنا نہیں چاہیے, اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, جو بھی اس کے اندر کلپریٹ ہے انہیں سزا ملنی چاہیے, اور وے فارورڈ بھی اس کے اندر تجویز ہونا چاہیے.